آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز تاریخ کے اوراق پلٹنے والے ہیں جو کسی ایک دور یا ایک تہذیب کی کہانی نہیں ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح 60,000 سال پر محیط متنوع عالمی اثرات، قدیم تہذیبوں اور نوآبادیاتی طاقتوں نے مل کر فلپائن کے موجودہ جزائر کو تشکیل دیا۔ یہ ایک ایسی زبردست کہانی ہے جو لکڑی کی کشتیوں کے سمندری راستوں سے شروع ہو کر ایک جدید جمہوریت تک پہنچتی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پیچیدہ اور کئی تہوں پر مبنی تاریخ کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے سفر کو 6 مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جزائر کے آغاز پر بات کریں گے، اس کے بعد تجارت اور ایشیائی اثرات، پھر اسلام کا عروج، ہسپانی دور حکومت کی صدیاں، امریکہ، جنگ اور آزادی، اور آخر میں جدید جمہوریہ کی تشکیل کا جائزہ لیں گے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ جزائر کا آغاز اور اس کی ذیلی سرخی ہے ابتدائی آمد۔ ذرا تصور کریں، آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے، جی ہاں، شواہد بتاتے ہیں کہ پہلے انسان لکڑی کے سادہ سے بیڑوں اور کشتیوں پر ان طوفانی سمندروں کو عبور کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ تقریباً 4,000 قبل مسیح میں آسٹرونیشیائی اور ملایو پولینیشیائی زبانیں بولنے والوں کی یکے بعد دیگر لہریں ان جزائر میں داخل ہوئیں، جنہوں نے یہاں کی تہذیب کی پہلی پختہ بنیاد رکھی۔ نیولیتھک دور کی جیڈ یا سبز پتھر کی ثقافت سے گزرنے کے بعد 1,000 قبل مسیح تک یہ باشندے 4 نمایاں قسم کے معاشروں میں ڈھل چکے تھے۔ ان میں پہاڑی علاقوں کے قبائلی گروہ بھی تھے اور اپنے دفاع کے لیے سرگرم جنگجو معاشرے بھی، لیکن سب سے دلچسپ وہ مصروف بندرگاہی تہذیبیں تھیں جو بیرونی دنیا سے تیزی سے رابطے قائم کر رہی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے، پلوٹوکریسی۔ ان میں سے کچھ تجارتی مراکز دراصل پلوٹوکریسی کے تحت چل رہے تھے، یعنی یہ نیم خود مختار شہری ریاستیں کسی ایک بادشاہ کے بجائے تجارتی اثر و رسوخ اور انتہائی دولت مند افراد کے ذریعے کنٹرول کی جاتی تھیں۔ اس دور میں کسی ایک مرکزی حکومت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب ہم پہنچتے ہیں دوسرے حصے پر، تجارت اور ایشیائی اثرات، جس کی ذیلی سرخی ہے عالمی رابطے کی تشکیل۔ سمندری سفر کرنے والے ان ہنرمند باشندوں نے 300 اور 700 عیسوی کے درمیان بھارت سے دھات سازی کا فن سیکھا، اور پھر ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک کا آغاز ہوا۔ ویتنام، تھائی لینڈ اور تائیوان کے ساتھ شیشے، عقیق اور سونے کی زبردست تجارت شروع ہوئی۔ ان روابط نے صرف معیشت کو ہی نہیں بدلا، بلکہ بدھ مت اور ہندو مت کے گہرے ثقافتی اثرات بھی یہاں پہنچائے۔ خاص طور پر بھارتی پلو اور گپتا سلطنتوں نے یہاں کے ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اس ترقی یافتہ ثقافتی امتزاج کا ایک حیران کن ثبوت لگونا کاپر پلیٹ کتبہ ہے، جو 900 عیسوی کا ہے۔ کاوی رسم الخط میں لکھی گئی ایک باقاعدہ قانونی دستاویز ہے، جس میں ناموران نامی ایک شخص کو اس کے تمام قرضوں سے بری کیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ دستاویز شاندار طریقے سے یہ ثابت کرتی ہے کہ نوآبادیاتی دور سے بہت پہلے کے یہ معاشرے کس قدر جدید تھے۔ وہ باقاعدہ جدید ریاضی کا استعمال کرتے تھے، سونے کی پیمائش کے لیے ان کے پاس ایک معیاری وزن کا نظام تھا، اور انہیں علم فلکیات کی بھی گہری سمجھ تھی۔ یہ سب دراصل ہندو اور قدیم ملائی ثقافت کا ایک انتہائی شاندار امتزاج تھا۔ اس تجارتی دور میں طاقت کی کشمکش بھی عروج پر تھی۔ 1225 میں مائنڈورو میں مائی نامی بدھ مت بادشاہت پھلی پھولی۔ پھر 1300 کی دہائی میں طاقتور ہندو ماجا پہات سلطنت نے لوزون اور سولو پر قبضہ جما لیا، لیکن مقامی قبائل نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے مسلسل گرینا جنگیں لڑیں اور بالآخر 1365 کی منیلا کی جنگ میں غیر ملکی تسلط کو شکست دے کر اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لی۔ آگے چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اسلام کا عروج، جس کی ذیلی سرخی ہے سلطنتیں اور علماء۔ ماجاپاہت سلطنت کے زوال کے بعد ایک نئی اور بڑی ثقافتی لہر نے جزائر کا رخ کیا۔ 1380 میں عرب تاجر مختوم کریم ملاکا سے سولو آئے، اور یوں اسلام نے تیزی سے جڑیں پکڑنا شروع کیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں طاقتور اور آزاد سلطنتیں قائم ہوئیں۔ شریف الہاشم نے سولو سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر 15ویں صدی کے آخر تک ماگوینڈاناؤ کی سلطنت بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس نے اس خطے کی تاریخ میں ایک نیا اور مستحکم باب جوڑ دیا۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، ہسپانوی دور حکومت کی صدیاں
یعنی فتح اور اتحاد کا دور۔ مہم جوئی کے عالمی دور نے بالآخر یورپی طاقتوں کو یہاں پہنچا ہی دیا۔ 1521 میں ہسپانی مہم جو فرڈینینڈ میجلین یہاں آیا، حالانکہ وہ مقامی حکمران لاپو کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد آنے والی مہمات نے 1543 میں ہسپانی بادشاہ فلپ دوم کے اعزاز میں ان جزائر کا نام ہی فلپائن رکھ دیا، اور پھر 1565 میں مگویل لوپیز ڈی لیگاسپی نے سیبو میں پہلی باقاعدہ ہسپانی بستی قائم کی۔ اس دور کا ایک انتہائی حیران کن واقعہ 1578 کی کاسٹیلین جنگ تھی۔ یہ دراصل ایک ایسا انوکھا عالمی تنازع تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک طرف عیسائی افواج تھیں جن میں ہسپانوی فوجیوں کے ساتھ میکسیکو سے لائے گئے ایزٹیکس، مایان اور انکان جیسے مقامی امریکی لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف مسلم برونائی کی افواج جنہیں سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی، اور ان میں ترک، مصری، سوحالی اور صومالی جنگجو شامل تھے۔ یہ لفظی طور پر ایک عالمی جنگ تھی۔ ہسپانوی حکمرانی 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے تک برقرار رہی۔ اس دوران بے شمار بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن اسی دور نے ان بکھرے ہوئے جزائر کو تاریخ میں پہلی بار ایک متحد سیاسی ڈھانچے میں پرو دیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر عیسائیت متعارف کروائی، نئے قوانین نافذ کیے اور ایشیا کی قدیم ترین جدید یونیورسٹی بھی قائم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں ان جزائر پر براہ راست اسپین سے نہیں بلکہ نیو اسپین یعنی میکسیکو کے وائس رائے کے ذریعے حکومت کی جاتی تھی۔ 5واں حصہ، امریکہ، جنگ اور آزادی، یعنی ایک نیا دور۔ 19ویں صدی کے آخر میں انتظامی کنٹرول ایک عالمی طاقت کے ہاتھ سے نکل کر دوسری عالمی طاقت کے پاس چلا گیا۔ 1898 کی امریکی ہسپانی جنگ کے بعد امریکہ نے فلپائن کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ آزادی کا وعدہ کیا، اور 1935 میں جونز ایکٹ کے تحت فلپائن کامن ویلتھ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ لیکن آزادی کا یہ سفر اس وقت بری طرح رک گیا جب 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی افواج نے ان جزائر پر قبضہ کر لیا۔ بے شمار قربانیوں کے بعد بالآخر 1945 میں امریکی اور مقامی فورسز نے فلپائن کو جاپانی قبضے سے آزاد کروایا۔ معاہدہ منیلا پر دستخط ہوئے اور 4 جولائی 1946 کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد اور خود مختار فلپائنی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اور اب ہم اپنے آخری اور چھٹے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جدید جمہوریہ کی تشکیل، ترقی اور بحران۔ خود مختاری کا یہ جدید دور اپنے ساتھ ترقی کے بے شمار مواقع تو لایا، لیکن گہرے سیاسی چیلنجز بھی ساتھ تھے۔ مینوئل روکساس اور ایلپیڈیو کوئرینو جیسے ابتدائی صدور نے ملک کو سنبھالا اور کمیونسٹ حامیوں کو شکست دی، لیکن 20ویں صدی کا نصف آخر فرڈینینڈ مارکوز کی طویل حکمرانی سے گہرا متاثر ہوا، جس میں 1972 سے 1981 تک کا سخت مارشل لاء بھی شامل تھا۔ بالآخر 1986 میں ماریا کوریزون ایکینو نے ان کی جگہ لی، اور یوں فلپین کی جدید تاریخ میں ایک نیا باب کھلا۔ اب اگر ہم 60,000 سال پر محیط اس ناقابل یقین تاریخ پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم بندرگاہی تہذیبوں سے لے کر ایک جدید جمہوریہ بننے تک کا یہ سفر کتنا طویل اور پیچیدہ ہے۔ بے شمار تہذیبوں کا یہ امتزاج ہم ایک بہت بڑا سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مختلف ثقافتوں، جنگوں اور عالمی اثرات کی یہ بے شمار تہیں آنے والے وقتوں میں عالمی سطح پر اس قوم کے مستقبل کو مزید کس طرح تشکیل دیں گی۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔